ایصال ثواب کی محفل ہے، میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب بڑی دیر سے تشریف فرمائیں، لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں ہے، سعد بھائی نے حکم دیا تو میں حاضر ہو گیا۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ہمارے سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید آری وفی کے اندر متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ رسم و رواج آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آ رہی ہے بات، پتہ چلے بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہمارے آنے کا جو مقصد ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا جائے نا، نماز جنازہ تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کی ادائیگی کرنا، لیکن اس کے بعد تدفین سے پہلے دعا کرتے ہیں، تدفین کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، جمعرات کے نام پر پھر دعا کرتے ہیں، چہلم کے نام پر پھر دعا کرتے ہیں، جمعرات کے نام پر دعائیہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سال گزر جائے تو جناب سال کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، برادری کو اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جناب انہاں تے کھانے دے ایک ڈھنگ بنا رکھے، میں کہ جڑی ذات جناب سال میں 12 مہینے دے سکتی وہ تو 4 دن ہے کھانا نہیں دے سکتی۔ یہ تمہاری عقل و خیرت کا قصور ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں ہم کوئی بھی کام رسم و رواج کے طور پر نہیں کرتے تو عبادت رسم و رواج کے طور پر کیسے کر سکتے؟ اللہ کا قرآن ہم نے رسم و رواج کے طور پر کرنا ہے۔ جمعرات کی محفل ہو، چہلم کی محفل ہو، برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے یہ محفل کرنی ہے۔ میں نے کہا وہ تیرا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی حکم دیتا ہے، اس کا محبوب بھی حکم دیتا ہے، اور قرآن تو بھئی قیامت کے صبح تک کے لیے ہے، اینت نہیں کہ جناب صحابہ کے لیے تھا، صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نانا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، کیوں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اللہ جب یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے، ان کے حقوق یہ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے نا تو زندہ کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ یار اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا تو کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ میرا تمہارا کام ہے، اور بخشش کا پروانہ جاری کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ رب خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں اور بار بار دعا کریں۔ میں کہا جناب کتنا سونا عقیدہ سانو رب نے دیتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے دعا کسی مولوی کو تو نہیں نہ کرنی کہ جناب مولوی صاحب دعا کریں گے تو پھر رب بخشش کا پروانہ جاری کرے گا، نہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے دعا رب کائنات کی حضور کرنی ہے، اور جتنی انکساری کے ساتھ دعا کریں گے نا رب کائنات اتنی جلد اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی انکساری سے مانگی جائے۔ حجاج بن یوسف بڑے ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جہاں اس کے بڑے بڑے مظالم تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، وہاں اس کے اچھے کارنامے بھی ہیں۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، اے قرآن دے اندر جناب زیرہ زبرہ لگی ہیں، شدہ مدہ ہے جی، جس کے بغیر میں اور آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بغیر زیر و زبر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں، سمجھ سے بالا تار ہے۔ تو یہ کس دور میں ہوا؟ یہ حجاج اپنے یوسف کے دور میں ہوا۔ میں نے کہا وہ ظالم ضرور تھا لیکن کوئی کام بندہ چنگا کر جائے نا تو پھر انہیں گرنے چاہیے۔ حجاج ابن یوسف جناب عمرہ کے لیے بیت اللہ شریف جاتا ہے، دروازے میں داخل ہونے لگا، انہیں دیکھا جناب 2-3 نابینا بندے بیٹھے جناب دعا کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ میں، اے اللہ سانو بینائی دے دے۔ پھر انسانیت کے ناطے ترس تو آتا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا نا وہ جناب 2-4 پیسے رکھ دیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف باہر نکلا جناب، چلا گیا تو 2-4 مہینے گزرے تھے، پھر آیا جناب عمرہ واسطے، انہیں دیکھا کہ جناب 6 مہینے گزر گئے، اے بندے اسی طرح بیٹھے نابینا دعا کر رہے ہیں کہ بینائی ان کے آنکھوں میں نہیں آئی ابھی تک۔ اس نے سوچا، اس نے کہا یار ہے تو کائنات ساری رب کائنات کی، جہاں بھی دعا کریں وہ قبول فرماتا ہے، لیکن بیت اللہ اس کے جلووں کا ایک مظہر ہے،
وہاں جو دعا کی جائے تو رب یقیناً قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اے جناب اتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور ان کی بنائی پلٹ کر نہیں آ رہی۔ حجاج بن یوسف نے اندر مطاف میں جانے سے پہلے وہ دروازے پر نابیناؤں کے پاس رک گیا، اس نے کہا میں اندر جا رہا ہوں، جب پلٹ کر آؤں نا تو تمہاری بینائی آ جانی چاہیے۔ اس نے کیا کہا جی اندر جا رہا ہوں طواف کرنے کے لیے، پلٹ کر آؤں تو تمہاری بینائی آ جانی چاہیے۔ اب وہ اندر چلا گیا جناب، طواف کرتے کتنی دیر لگتی ہے جی؟ گھنٹہ لگ گیا، سوا گھنٹہ لگا جناب۔ باہر آیا نابیناؤں کی بینائی پلٹ آ چکی تھی، بینائی لوٹ چکی تھی۔ لوگ بڑے حیران، انہوں نے کہا حضرت یہ 6 مہینوں سے یہاں بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور ان کی بینائی نہیں لوٹ کر آئی، آج تیری ایک دھمکی کی وجہ سے ان کی بینائی۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یار ان کی بینائی نہیں تھی، اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا بینائی تو ویسے بھی نہیں ہے، تو جناب حجاج بن یوسف ہے بڑا ظالم، دیکھیں جناب دل نال دعا نہ کی تھی تو بینائی آنی نہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا یہ کی باری تعالیٰ بینائی لٹا دے تو جان بھی چلی جائے گی۔ اللہ نے ان کے اخلاص سے مانگی ہوئی دعا کو قبول فرمایا اور بینائی لوٹ کر آئی۔ میں نے کہا اخلاص سے بندہ دعا تو کرے نا، پھر رب دعا رد کرے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب اسی دوڑ دیں پیروں کو تو کہندے جناب تسی ساڑھے واسطے دعا کرو۔ میں نے کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ضرور ہے، لیکن پیرا بھی دعا عہدے کو نہیں کرنی کہ جڑا میرا بھی رب ہے تو تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، ہمارے جناب اتنے عقیدے کمزور ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی دعا کرے گا تو قبول نہ یاد رکھ رب یہ چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر رب کائنات آیات بینات کی صورت میں اپنے محبوب کی امت کو یہ پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ میری بارگاہ میں دعا مانگ کر تو دیکھو نا۔ اے جناب ہاتھ چکنا تو اڈا کام ہے، تو دل و دعا مانگو تو پھر قبول نہ ہوئے تو پھر کہنا۔ ہاں جی بالکل ایسے متعدد مثالیں ہیں۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے جی، ہم رسماً نہیں بیٹھے، برادری کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ یار ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہماری بہن، ہماری ماں دنیا سے نہیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا مانگنا، والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، یعنی کہ ہم زندہ لوگ، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے رہیں گے کیا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان کہ جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے بندے دعا کریں۔ اکیلا بندہ دعا کرے تو اس کی ایک اپنی لذت ہے، 4 بندے مل کر دعا کریں تو اس کی ایک اپنی کیفیت ہے، اور اجتماعی صورت میں دعا کی جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ تو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں جی جرگا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو تسی انہوں کو جان دے جناب، اکیلا بندہ چلا جائے تو بات نہیں مانتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں جناب 2-4 بندے نال لے جائے ہیں جی، اس کو بھی شرم آتی ہے کہ یار آپ یہ 4 بندے لے کر آ گئے تو یہ جناب کسی پوری برات لے جاؤ، وہ کہے گا کہ یار اب یہ پوری برادری ٹور کے آ گئی ہے، اب میں اس کی بات نہ مانوں تو مزہ نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ رب ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اتنے بندے ایک اکیلے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو رب کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی تو دعا کو رد کرے، وہ میری تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اگر یہ بات رسم و رواج پر مبنی ہوتی، جناب برادری خوش کرنی ہے جمعرات کے نام پر، چیلم کے نام پر، برسی کے نام پر، میں نے کہا ہر نماز کی اختتام سے قبل سلام پھیرنے سے پہلے کبھی بھی یہ دعا نہ مانگتے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، باری تعالیٰ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور قیامت کی صبح تک آنے والے جمیع مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ تو رب یہ چاہتا ہے نا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں کیا کریں گے؟ دعا کریں، میری بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کرنا تمہارا کام ہے، بخشش کا فرمانا جاری کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ میں نے کہا آپ سننی ہے،
اور سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری درس نظامی کے اندر ایک بنیادی کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی، جس کو نور العزا کہتے ہیں. اس کا حاشیہ لکھا ہے امام طحطاوی رحمہ اللہ نے مراکل الفلاح کے نام سے. وہ اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فلیل انسان ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ عند اہل السنۃ والجماعہ صلاۃ کان او صوما او حجا او صدقۃ او قراءۃ القرآن او غیر ذلک من انواع البر یصل الی المیت وینفع کما قال. آپ فرماتے ہیں کہ بطور انسان ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کی ایصال ثواب کے لیے کوئی بندہ قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، نوافل پڑھے، صدقات و خیرات کرے یا نیکی کا کوئی بھی کام کرے، تو فرمایا کہ اس کا یہ سارا کچھ کر کے اس مردے کی روح کو ایصال کرنا، فرمایا یصل الی المیت، اس کا ثواب مردے کی روح کو پہنچتا بھی ہے وینفع، اسے فائدہ بھی پہنچاتا ہے. میں نے کہا یہ رسم ہے، یہ رواج ہے؟ نہ یہ رسم و رواج نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ عقائد ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. کہ بندہ دنیا سے چلا گیا جناب، اب تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر روایت کرتے ہیں، میرے آقا مولا نے فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا. حضور نے فرمایا میری امت بڑی رحم کی گئی ہے. میری امت کیا ہے جی؟ مرحوم کسے کہتے ہیں؟ آپ سے اگر سوال کیا جائے بھئی مرحوم کسے کہتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ جناب مرحوم سے کہتے ہیں جڑا مر جائے. میں نے کہا مرحوم کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت میں لپٹا ہوا ہو. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے. آپ زندہ بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، کام چنگے ہوں نہ ہو دے تو تسی کہہ سکتے ہو جناب فلاں مرحوم ہے. میں نے کہا حضور نے فرمایا میرا ہر امتی مرحوم ہے، میرا کلمہ جو اس نے پڑھا ہے تو مرحوم ہے، لیکن بتقاضائے بشریت حضور نے فرمایا گناہ سرزد ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو تب خلو قبورہا بذنوبہا، اس کا جسم سارا گناہوں سے بھرا ہوتا ہے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکالا جائے گا نا تو اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی کیف ھذا یا رسول اللہ، لیکن ممکن ہے جناب کیا وہ قبر میں جا کر نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا تو نیکی دے کام؟ حضور نے فرمایا نہیں، وجہ ایک ہی تھی تمخص عنہا باستغفار المؤمنین لہا. فرمایا کہ جتنے زندہ لوگ تھے نا اس کے لیے دعا کرتے رہے. کبھی جناب نماز جنازہ کے نام پر، پھر نماز جنازہ کے بعد پھر دعا کی، تدفین کے بعد پھر دعا کی، جناب کل کے نام پر پھر دعا کی، جمعرات کے نام پر پھر دعا کی، چیلم کے نام پر پھر دعا کی. جمعرات کا سلسلہ آیا تو جناب دعائیں کرتے رہے. یہ جو بار بار زندہ لوگ دعائیں کرتے رہے ہیں نا، اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. فائدہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں رک کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارا تعلق ہے جی اہل سنت و جماعت سے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب دعاؤں ہی کی وجہ سے بخشش ہونی ہے، اے نہ جمعراتہ دی وجہ تو کل تے چیلم دی وجہ تو بخشش ہونی ہے، پھر کی ضرورت ہے جناب سردیاں دے یک موسم میں ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا؟ جب دعاؤں کی وجہ سے بخشش ہونی ہے پھر کیا ضرورت ہے جناب لاکھوں روپے لگا کر حج اور عمرہ کرنے کے لیے، پھر جناب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے، تو گرمیاں دے 17 گھنٹے روزے رکھنے کا کی فائدہ؟ پھر جب دعاؤں کی وجہ سے بخشش ہونی ہے. میں نے کہا یاد رکھ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں نمازیں ہیں جی، فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں. اب اس کا تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہے. بندے نے نمازیں پڑھی، مولوی کا کام کیا ہے جی اذان دینا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جناب آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کسی کو کان سے پکڑ کر مسجد میں لے آنا یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کہا بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، دنیا سے چلا گیا ہے. اب زندہ بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، باری تعالیٰ تو اس کو جنت عطا فرما، اس کی لغزشوں کو معاف فرما. رب رب ہے، اگر پکڑنے پر آئے تو ان بخش ربے کا شدید، وہ دی پکڑ بڑی ڈاڑی جناب. لیکن اگر وہ بخشنے پر آئے تو وہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا.
یہ ہیں حقوق اللہ جن کا تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہے. رب چاہے تو معافی کا پروانہ جاری کر دے اور رب چاہے تو جناب اس بندے کو پکڑ لے. اب زندہ بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ جناب اس کی جنت اور اس کے دوزخ کے فیصلے کرے. ہاں مگر جو حقوق العباد ہیں حضور نے فرمایا اگر بندہ بندے کا حق معاف نہیں نہ کرتا، فرمایا کہ جناب بیڑا بیٹا حاجی ہے، نمازی ہے، مولوی ہے جی، پیر ہے جی، کوئی بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کے حق کو معاف نہیں کرے گا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. شہید کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. ایک مقام پر فرمایا کہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، کھلائے پلائے جاتے ہیں، قبر میں رہ کر بھی وہ کھلائے پلائے جاتے ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہوئے جب اس کو تلوار لگی، تیر لگا، نیزہ لگا، جدت کا زمانہ ہے جناب، گولی لگ گئی، حضور نے فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ پہلے جاری فرما دیتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا الا مدیون، اگر وہ مقروض ہے تو فرمایا کہ جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی نا، اس کے وہ رسا قرض لٹائیں گے نہیں، یا جس سے قرض لیا تھا وہ معافی کا اعلان نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں کہ شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میں نے کہا شہید کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا مقروض ہونے کے ناطے چونکہ اب اس کا یہ تعلق، اس کا یہ حق زندہ کے ساتھ تھا، تو جب تک حق معاف نہیں کیا جائے گا وہ شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا. میں کہا جناب شہید اگر جنت تک نہیں جا سکتا، بندہ مولوی ہوئے تھے، چٹا سوٹ پایا ہوئے، جناب 12 گز اسے ماما بدے ہوئے، تقریر بڑی چنگی کرتا ہے، لیکن جناب اگر اس نے کسی بیوہ کے پلاٹ پر قبضہ کر کے مسجد اور مدرسہ بنا لیا ہو، یا کسی یتیم کا حق مار کر جناب اسے مسجد بن گئی ہوئے، جنت جا سکتا ہے؟ حالانکہ چنگا کام ہے نا جی، مسجد میں کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں جی، مدرسہ بن گیا تو بچے پڑھیں گے، دین کا کام ہوگا. میں کہ جناب چنگا کام کر کے بھی مولوی تے پیر جنت نہیں جا سکتے کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. میں کہ جناب راجہ صاحب نے اگر کسی بیوہ کے پلاٹ پر قبضہ کر کے وہاں پلازہ کھڑا کر لیا ہو، وہ چودھری صاحب ان کام کیتا ہوئے جی، خان صاحب ان کام کیتا ہوئے جی، ملک صاحب ان کیتا ہوئے، تو وہ جنت جان گے نا. یاد رکھو وہ کوئی بھی ہے، ہم اپنی بات اس لیے پہلے کرتے ہیں نا، بندہ کے اندر تسی جناب راجیاں دے تے چودھریاں دے تے ملکہ تے خانہ دے خلاف گل کر دے. میں نے کہا نہیں، مولوی ہونے کے ناطے اسی اپنی گل پہلے کر دیں جناب. اگر کسی نے کسی بیوہ یتیم کے پلاٹ پر قبضہ کر کے مسجد اور مدرسہ بھی بنا لیا نا تو جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیں جناب دین کا کتنا بڑا چوکیدار کیوں نہ ہوئے. اس لیے یاد رکھیں کہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد جب تک بندہ دنیا کے اندر بخشوائے گا نہیں تو جناب جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس لیے قبلہ امیر مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ جناب پتہ نہیں کتنی صدیاں قبر جو رہنا، اور ہم دنیا کی لذت میں اتنے محو ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے، ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے. جنازے بھی پڑھتے ہیں تو رسمن کہ جناب تک لین کے جناب ہے تھوڑا رشتہ دار آیا جو جنازہ پڑھن واسطے، ہم بھی کہیں جائیں تو جناب جنازے کی ادائیگی کے بعد کتنا غمگین ہوتا ہے، بیٹا ہو بھائی ہو، اور دن جناب موڈے نال ضرور لگتے ہیں. کیوں؟ پتہ چل جائے کہ جناب مولوی صاحب جنازہ پڑھنا آئے سے. میں نے کہا کدھر گئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا؟ ہم تو جنازہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے. چہ جائے کہ جناب کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے حقوق کو معاف کر دیں. یاد رکھ مر میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے، لیکن یہ دنیا جناب عارضی، انما الحیات الدنیا زینت اللہ ولات، لیکن ہم اس میں اتنے غرق ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جواب یہ ہوتا ہے اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈیٹا جناب، ایتھے تے پلازے بنائیے نا، ایتھے جناب عالیشان بنگلے تے بنائیے نا، اگلے جہان پھر دیکھاں گے نا. یارو قبر ہی اتنی مشکل امتحان ہے، یہ صرف ایک وسائل ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ایک ہیلے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ رب ہے جناب اپنے فرائض واجبات کو معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے جی. اس لیے
آپ ان محفلوں سے یہ سبق اخذ کیا کریں. ایک دن جناب ساڑھا بھی یہ چلم ہو رہے ہونا, لوگ بیٹھے ہوں گے, اے جناب مولوی صاحب دنیا سے چلے گئے. میں نے کہا ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے جنازے نصیب فرمائے. اے جناب سانوں نے یہ محفل نصیب فرمائے کہ ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی اولاد ساڑھے واسطے دعا کرے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں گے, دین والوں کے ساتھ منسلک رہیں گے. نہیں تو جناب آنے والا زمانہ تو بڑا ڈاڑا ہے. دیکھ رہے ہیں ہماری اولاد جناب زندہ جینے اور سانو سلام ہی نہیں کرتی. بہت سارے لوگوں کے شکوے ہوتے ہیں جناب میں نے ان کو پڑھایا ہے, میں نے ان کو ڈاکٹر بنایا ہے, انجینئر بنایا ہے, کہ آج جناب اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. میں کہا تو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بجائے اس میں حافظ قرآن بناتا نا, ہاں تو پتر پھر تینوں پریشانی نہیں ہو رہی سی. ہاں پھر وہ تمہیں گھر سے نہ نکالتا بلکہ تیرے بڑھاپے میں تیرا سہارا بھی بنتا, تیری خدمت بھی کرتا اور تیرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا. لیکن المیہ یہ ہے کہ جناب ہم دنیا کے دور میں اتنے مصروف ہیں, ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے اس کو بنا دیا, یہ مولوی بن گیا, تو پھر کھائے گا کدھر سے؟ تو جناب یہ تو مولوی چنگا چوکا کھانے میں پھر کہتے ہیں مولوی کھا رہے ہیں. میں نے کہا وہ دین کی برکت ہے نا, اور تو بھی دین کے ساتھ جڑ, رب تجھے دنیا میں بھی لذت عطا فرمائے گا, مرنے کے بعد تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی. ہاں یہ محفلیں بالکل اس بات کی عکاسی کرتی ہیں جی. اگر کوئی بندہ رسم و رواج کے طور پر کرتا ہے نا, بالکل ایسی محفلیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں جی کسی کو. اگر برادری کے نام پر ہو, رسم اور رواج کے نام پر ہو, لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں اور واقعی ہیلہ اور وسیلہ سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک ذریعہ ہوں, تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا بھی ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے. آخری بات, اور ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم جناب دوڑتے ہیں مساجد کی طرف, مدارس کی طرف, اور جا کر کہتے ہیں جناب مولوی صاحب کو قرآن پڑھے تو دیو جی یار میری ماں دنیا سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں جناب پھر ہو سکتا ہے کوئی بال کام ہوئے تھے, چلو جی 10-12 قرآن میری طرف بھی لے جاؤ. اندر کی بات, حقیقی بات ہے, بڑا دھوکہ ہے دین کے لبادے میں بھی. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ڈاڑیاں گلاں پھر لوگوں نے لگ دیاں تے کہندے جی تسی بڑے سخت, میں کہ کی کراں پھر جس جماعت نال لگ گئے پھر گلاں تے ڈاڑیاں تانوں سونیاں پینیاں. اس لیے مر ہم نے بھی جانا ہے تو مر سارے جانا جانا. المیہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا, ہم دوڑتے ہیں مساجد کی طرف, مدارس کی طرف, حفاظ قراء علماء کی طرف کہ جناب کچھ پڑھیا تے سانو دیو پھر اسی دعا میں شامل کریے. اے دعا دا ٹائم ہوندا تے ایڈا وڈا پرچہ آ جاندہ جناب 18 دفعہ سورہ یاسین پڑھیے تے 12 دفعہ مزمل پڑھیے تے 20 قرآن پڑھے. یہ آتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, وہ جناب پھر پوری عبارت پڑھنا لے ہو تو شاید مرحوم کو پہنچتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی ایک رسم و رواج ہے. کاش کہ تو نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہوتا ہے, پھر تجھے مساجد اور مدارس کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو اخلاص کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھتا نا, تو رب تیرا بسم اللہ جو اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ہے نا, اسی کو تمہارے لیے بھی اور مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ایک آیت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی ماں مر گئی نا, بادشاہ سے پھر جناب کل کی محفل کا انعقاد ہو گیا. اس نے اعلان کروایا بھی جناب جو بھی کثرت تعداد میں قرآن مجید مل کریں گے نا, اس کو جناب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. کہتے ہیں کہ جناب محفل سج گئی, علماء لگ پہ جی, قراء بھی آ گئے, علماء بھی آ گئے, پیران نظام بھی آ گئے. وہ جو بھی آتا نا کہتا ہے جناب میں نے 20 دفعہ قرآن مجید پڑھا ہے. تو بادشاہ اعلان کر دیتا 20 قسم کے تھان قیمتی جو ہے نا وہ دے دیے جائیں. اگلا آیا انہیں کہا جناب میں نے 30 مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے, اس کو 30 تھان دے دیے جائیں. تعداد 120 تک گئی. ایک جب آپ نے کہا جی میں نے 120 دفعہ قرآن مجید پڑھا ہے. بادشاہ سے انہوں نے کہا جناب انہیں 120 تھان دے دو. تھوڑی دیر گزری, ایک فقیر آیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا پھٹا پرانا لباس تھا, پراگندہ اس کی کیفیت تھی, بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. وہ جب محل کے دروازے پر پہنچا نا, تو دربانوں سے کہا کہ میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے. دربان تھے, انہوں نے کہا جی ہے حالت تو آڈی, تسی بادشاہ نہ ملو جناب, کپڑے دیکھیں اپنی حالت دیکھیے. اندر جناب وی کو ڈالے والے جناب بیٹھے مولوی پیر ہیں جی. اے جناب تسی اس طرح جاؤ گے تو پھر اندر تو جناب بےزتی ہوگی نا بادشاہ کی. میں نے کہا او فقیر, پھر فقیر تھا, اس نے کہا یار میں اس کی ماں کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں اور اس سے ملنا میرا ضروری ہے, لہذا ملاقات کرواؤ. اب فقیر اندر جاتا تو بادشاہ کی عزت میں فرق آتا. بادشاہ سلامت ٹور کے نہ دروازے تے آ گئے. انہوں نے کہا جی وہ کیڑا ہے جڑا میں نے ملنا چاہتا ہے, تحفہ لے کے آئے میری ماں واسطے.
مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اس نے فقیر کی طرف دیکھا نا تو حقارت سے اس نے کہا کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں قرآن نہیں پڑھیا، سورہ یاسین بھی نہیں پڑھی تھی، درود تاج بھی نہیں پڑھیا تھا، درود النجینہ بھی نہیں پڑھیا جناب، ایک دفعہ میں نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے اور اس کا ثواب میں آپ کی ماں کی روح کو ایصال کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ بادشاہ نے پھر غصہ تے ہونا سی، ایسے جناب 120 قرآن بھی آئے، ایڈے جناب علماء مشائخ تو تیری بسم اللہ کیڑے کھاتے جی؟ اس نے کہا دربان میں اس کو دھکے دے کر نکال دو، ہاں بدلے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے دے دیے جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں محفل ختم ہو گئی جناب، تے جبہ کبہ و دستار کے مالک جناب پیسے جیب میں خان سمیٹے تھے، اے جناب محفل ختم ہو گئی، رات ہوئی نا تو بادشاہ سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جناب ماں دی جنت ٹہر رہی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لگتا ہے اماں جی جو دن کے وقت میں نے محفل کروائی تھی تو قرآن پڑھے گئے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ جنت عطا فرمائی ہے۔ مولانا روم نے جواب کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں ماں نے آگے سے جواب دیا، فرمایا بیٹا تمہاری اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت نہیں دی۔ بادشاہ پھر حیران ہوا، اس نے کہا جناب ایڈے محفل کی تھی، تمبو لائے تھے، علماء بلائے تھے، کھانا ستارہ رنگ دے تو جناب 120 دفعہ قرآن پڑھے گئے تھے، تسی کہندے ہو انہاں دی وجہ تو نہیں۔ فرمایا وہ اگر فقیر نہ آتا، وہ بسم اللہ پڑھ کر میری روح کو ایصال نہ کرتا تو مجھے جنت میں نہیں جہنم کے آخری درجہ میں دیکھتا۔ اس لیے کہ وہ جڑے مولوی تے پیر آئے سن نا، وہ جناب لالچ میں آئے تھے کہ بادشاہ کو خوش کرنا ہے، ایسے میں اسی جانتے ہیں جناب ایم پی اے کو جانا تو پھر اس کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایم این اے کو جناب خان صاحب کو جانا پہ جائے تو پھر ساڑھے ہوگی تھوڑے اور واضح ہو جاتا۔ تو میں کہ مسجد میں جانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ نے اکثر فجر کی نماز میں دیکھا ہوگا جناب شلوار اور قمیض اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمہاری یہ کیفیت، بادشاہوں کو جائیے جناب 7 رنگ دے سوٹ پا کے سوٹڈ بوٹڈ ہو گئے۔ تو میں نے کہا تو نے اللہ کی بارگاہ کو مقدس جانا ہی نہیں ہے نا، یہی وجہ ہے کہ جناب وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ وہ جو فقیر آیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آئے، رب کائنات نے اس کے اخلاص کو دیکھ کر مجھ پر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ لوگوں میں اور آپ بھی محفلوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہاں آپ آئے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے قرآن پڑھ کے آئے ہوں گے، ہاں مگر جب آپ کو کہا جاتا ہے نا آخر میں بھی ایک دفعہ اخلاص شریف، ایک دفعہ الحمد شریف کے 3 دفعہ اخلاص شریف پڑھو، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھی آپ بھی اس محفل پاک میں شریک ہو جائے، آپ کا بھی حصہ پہنچ جائے۔ فائدہ کیا ہوگا جناب کل جب 80 مر جاؤں گے نا اللہ پاک ایسے لوگ بھیج دے گا جڑے قرآن پڑھن گے تو جناب انہوں دا پڑھنا ساڑی بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ بس اینی کی گل ہے جناب جس کو سمجھ آ گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری محفلوں کا مقصد بھی پورا ہے، ہمارے آنے کا مقصد بھی پورا ہے، اور جس مرحومہ کے لیے آئے ہیں اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما کر ان کی درجات کی بلندی کا باعث بنائے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ رسم و رواج نہیں ہوتی ہیں، بالکل نہ اس نظریے کے ساتھ کرنا چاہیے اور نہ کروانی چاہیے ایسی محفلیں، اور نہ ایسی محفلوں میں رسماً جانا چاہیے کہ جناب نہیں جائیں گے تو پھر تاج صاحب ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جناب ہماری ہمشیرہ کی محفل تھی تو تمہیں بلایا سی تو تسی، میں نے کہا ان کو نہیں خوش کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ جنازوں میں بھی جایا کریں بغیر اس کے یار لازمی کہ کوئی کسی نے جانتا ہوگا تو پھر جائیے، اور اس طرح کیا کریں کہ آپ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد نا بغیر جناب منہ دکھائے آپ آ جایا کریں، پیغام اس کو پہنچ جائے گا کہ جناب فلاں آیا تھا آپ کی نماز جنازہ میں، آپ کے ابے کے جنازے میں، بابے کے جنازے میں، پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود۔ یہ ہمارا بہت سارے المیہ ہے، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ محفلیں یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کی عقائد کی ترجمانی کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہوں، دین والوں کے ساتھ مخلص ہوں، اور دنیا کے اندر اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں جانا چاہیے سی، میں کہا جناب پھر جب وہ زندہ سن تو حق بنتا سی نا کہ انہوں نے خدمت کرو۔ قبلہ امیر مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ بابا جناب کھنگ دے دنیا تے ٹر گیا نا، ساری زندگی جناب کھنگتا رہتا ایسے صرف نہیں لے آ کے دیتا، لیکن جب چلا گیا ایک عالی شان محفل کروائی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ولیمہ تھا، یہ بابے کی کلخانی کا محفل تھی، جی اتنے عالی شان کھانے، مرنے کے بعد تم نے خدمت کرنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو زندگی میں کرو نا۔ اور اکثر گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے جی گل طویل ہو جانی، یہ میری ماں کی دعا کا کیا ہے جی لکھا نہیں، یہ یعنی کہ گاڑی میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اب لکھا کیا ہوتا ہے، میں نے کہا جی ہر جگہ یہ لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، تو پیو لتر پیرے سے اور باپ کی کوئی شان نہیں ہے، وہ باپ جس کے بارے میں ہمارے ثنا خان بھی، ہمارے نقبا بھی، ہمارے خطبہ بھی، ہمارے علماء بھی یہ شان بیان کرتے ہیں نا جناب
کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہے، حضور کا فرمان ہے جنت و تحت اقدام الامہات، لیکن یاد رکھ اس جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے جناب حضرت علامہ مولانا فہمہ دیوانہ مستانہ، ماں کی دعا کا اثر ہے کہ باپ کا پسینہ یاد نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے، لیکن نہیں یاد جناب ماں کی اگر کلمات پڑھیں گے، میاں صاحب کے کھنگال کر ہم نے شعر نکالے ہوئی ہیں جناب، لوگ ان سے پیسے نہیں کٹ دیتے، میاں صاحب نے 2-4 شعر پڑھا کے سنا کے پھر لوگوں نے میں نے کہا یار مار تم ہی جانا ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جا، اور دنیا کے اندر والدین کی خدمت کر، پھر دیکھ رب تجھے صلہ کیسا دیتا ہے۔ اس لیے جن کے والدین حیات ہیں جناب لاکھوں روپے لگا کر عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کہ جناب حج قبول ہونا کہ نہیں ہونا، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے نا تو اللہ اسے 4 مقبول حج اور عمرے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض نے 7 بھی لکھا ہے، بعض نے 10 بھی لکھا ہے، میں کہا جناب ایک دا ہی ثواب لگ جائے، لیکن اے گل تے پکی ہے نا کہ مقبول ہے، لیکن گھر میں جناب بیت اللہ ہے اس کا کوئی حیا اور لحاظ نہیں، والدین کی عزت کا کوئی خیال نہیں، جناب اسے جناب 4 دفعہ سال جانا، یاد رکھیں مر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس دین کے ساتھ جڑے ہیں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ کامیابی علماء مشائخ کے قدموں کے ساتھ وابستگی میں بھی، جو دین کے وارث ہیں، جو طریقت کے وارث ہیں، انہیں کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔